وعلیکم السلام۔ سر آپ کے مطابق ہماری سوچ کا ہماری زندگی کے جو نتائج ہیں ان میں کتنا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ ایک بہت طاقتور چیز ہے اور انسان کی یہ حیثیت ہے، اس کے ساتھ ریئل میں ایکچول میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کا جو اثر آپ کے جسم پہ ہوتا ہے اتنا ہی اثر آپ صرف اپنی سوچ سے اپنے جسم پہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ اپنے جسم پہ، اپنی زندگی میں آپ اپنی سوچ سے وہ نتائج برآمد کر سکتے ہیں جو ایکچول میں فزیکل فارم میں کہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو جو بھی کوئی چیز پسند ہے اس کو امیجن کریں۔ سپوز کرتے ہیں آپ کو بریانی پسند ہے، اب بریانی کو امیجن کریں۔ بریانی کو امیجن کرتے ہی آپ کے ذہن میں جیسے ہی آپ اس کی پکچر بنائیں گے، اس کو فیل کریں گے، آپ کی باڈی پہ کیفیت طاری ہو جائے گی، آپ کے منہ میں سلائیوا آ جائے گا، پانی باہر آئے گا اور آپ کی باڈی ویسا فیل کرنا شروع ہو جائے گی۔ اب بریانی آپ نے فزیکلی نہیں دیکھی، نہ آپ نے اس کو چکھا ہے، لیکن آپ کے جسم پہ وہ احساس آ گیا۔ یہ سوچ کی طاقت ہے۔ اسی طرح اگر ایک اور مثال میں آپ کو دوں تو فرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے کوئی دوست ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے آپ کے بارے یہ چیزیں بولی ہیں۔ اب وہ دوست باہر ہے، اس نے ایسا بولا نہیں ہے، لیکن میں نے صرف آپ کی یہ سوچ بنا دی ہے کہ آپ کی دوست نے یہ چیزیں بولی ہیں۔ جیسے ہی آپ کی دوست آئیں گی، کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ آپ کہیں ان سے خفا ہوں گے، کہیں ان پہ غصہ ہوں گے۔ یہ غصہ کیوں آیا؟ یہ خفا کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ الجھن کیوں آئی ہے؟ سوچ کی وجہ سے۔ تو آپ کی جو سوچ ہے اس میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ صرف سوچ کے ذریعے وہ چیز جو حقیقت میں نہیں ہے اس کو بھی امیجن کر کے اپنی زندگی میں اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ راستے پہ جا رہے تھے، گاڑی میں جا رہے تھے تو ایک گاڑی قریب سے گزری اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں خدا نخواستہ آپ نے دیکھا کہ ایک جان چلی گئی ہے۔ اب آپ جب بھی روڈ پہ جائیں گے، گاڑی پہ جائیں گے، آپ کہیں ڈر رہے ہوں گے۔ اب کیا ایکچول میں وہ چیز پھر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، لیکن کہیں وہ آپ کی سوچ میں بیٹھ گئی ہے، اور اس کے سوچ میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے جسم پہ وہ کیفیت ابھی بھی آ رہی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں اس کا اثر ابھی بھی ہے۔ تو حقیقت میں وہ چیز اب نہیں ہے، لیکن آپ کی سوچ کی وجہ سے وہ چیز ہے۔ میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بلی، جیسے میں نے بلی بولا ہے، آپ کے ذہن میں ایک پکچر بنے گی۔ وہ پکچر کیسے بنی ہے؟ کیا آپ کے سامنے بلی ہے؟ لیکن آپ کے ذہن میں پکچر بن گئی ہے۔ یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے پکچر بن گئی ہے۔ تو جب ہم سوچتے ہیں تو ہم اپنی سوچ کے ذریعے وہ چیز جو ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ہم اس کو بھی امیجن کر سکتے ہیں۔ ہم انسان جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ بری چیز جو ابھی ہوئی نہیں ہے جس نے مستقبل میں ہونا تھا، ہم اس کو پہلے امیجن کر کے اپنا بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ نے پیپر دینے تھے، پیپر دینے کے بعد نتیجہ آنا تھا اور پھر آپ نے فیل ہونا تھا، تو فیل ہونے کے بعد آپ کو جو پریشانی ہونی تھی وہ کہیں پیپر دیتے ہی آپ وہ پریشانی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چیز ریئل میں نہیں ہوئی، لیکن آپ سوچ کے ذریعے پہلے ہی اس کی تاثیر لینے لگ گئے ہیں۔ اسی طرح ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ماضی میں جو چیز ہو گئی ہے، ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی خامی کہہ لیں یا بری ایک عادت کہہ لیں کہ ہم ایک ہی غلطی کی بار بار سزا دیتے ہیں خود کو۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک مسئلہ ہو گیا ہے ماضی میں، ہم اس کو سوچ کے پھر اپنے آپ کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ تو میرے مطابق ہماری سوچ کا ہماری زندگی میں گہرا اثر ہے، اور اگر میں اس کو مولانا روم کے الفاظ میں بولوں تو انسان کی اصل ہستی اس کی سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ یعنی آپ کی اصل، آپ جو ہیں وہ آپ کی سوچ ہی تو ہے۔ تو اس سوچ سے نتیجے برآمد ہوں گے۔ اچھا سوچیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، اچھے نتائج آئیں گے، برا سوچیں گے، برے نتائج آئیں گے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ انسان کا واحد کنٹرول جو اللہ نے اس کو دیا ہے، 100% کنٹرول، وہ صرف اس کی سوچ پہ ہے، اور ہمارا اسی پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔
یعنی وہ طاقت جو اللہ نے ہم میں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس ہی کو نہیں کنٹرول کرتے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اپنے آپ کو اچھائی کی طرف گامزن نہیں کروں گا تو میں کہیں برائی کی طرف گامزن ہو جاؤں گا۔ ہمارے اندر دو بیڑیے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ ہم جس کو فیڈ کریں گے وہی گرو کرے گا، وہی آگے بڑھے گا۔ ہم جتنا برا سنیں گے، برا دیکھیں گے، بری سوچ بنے گی، ہم برا کریں گے، برا دیکھیں گے، برا جانیں گے، برا فیل کریں گے۔ ہم اچھا سنیں گے، اچھا دیکھیں گے، ہماری سوچ میں اچھائی آئے گی تو ہمیں دنیا میں بھی اچھائی نظر آئے گی۔ تو ہماری سوچ ہی سب کچھ ہے۔ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہمیں دنیا نظر آتی ہے، تو جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہی ہمیں دنیا نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنی سوچ کو دیکھیں، یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں اندھیرا ہے، اس کمرے میں اندھیرا ہے، اگر آپ روشنی ایڈ نہیں کریں گے تو اندھیرا جائے گا۔ کچھ اسی طرح سے ہمارے ذہن میں سوچیں اللہ کی طرف سے رکھ دی گئی ہیں، اگر ہم اچھی سوچیں نہیں سوچیں گے تو بری سوچیں جڑی بوٹی کی مانند، جس طرح جڑی بوٹی زمین کو نکارا کر دیتی ہے، زمین پہ بوجھ بنتی ہے، اس طرح اگر ہم اچھا نہیں سوچیں گے تو ہمارا جو ذہن ہے، اس کی جو سوچیں ہیں وہ برائی والی، بری، نیگیٹو ہوتی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ان میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہت سے رشتے کیا ہماری صرف سوچوں کی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں؟ جی کہیں نہ کہیں سوچ کا ہی عمل دخل ہوتا ہے۔ مثلا جہاں پہ درگزر کرنا ہے، درگزر نہیں کریں گے، غصہ کر جائیں گے، تو وہ غصہ بھی تو سوچ کی وجہ سے ہے۔ مثلا آپ نے ایک غلطی کی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہ غلطی نہیں کریں گے، آپ نے یہ غلطی کر دی ہے، تو میں آپ کو بنا بتائے کہ میں یہ سوچ رہا تھا، نہیں سوچ رہا تھا، میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، تو وہ کہیں میں اپنی سوچ میں ہی آپ سے دور ہو رہا ہوں۔ یہ سوچ کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ہم اس سے ایک انسان جو برا ہے اس کو اچھا کر سکتے ہیں، اور برے کو اچھا کر سکتے ہیں، اور اچھے کو برا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہماری سوچ میں اس حد تک طاقت رکھی ہے کہ اگر ہم اس کے اندر یقین شامل کر لیں تو ہم دنیا کو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان کی استطاعت میں رکھا گیا اور وہ انسان نہ کر سکے۔ تو رشتے تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب موسٹلی ہم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے، تو زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کا اسٹریس لے رہے تھے، کیا کوئی ایسی سوچ ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ تو کیا یہ جو سوچ ہوتی ہے ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کرتی ہے؟ جی یہ چیز جیسے میں نے پہلے اس کا تھوڑا اشارہ دیا تھا کہ ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے یہ ساری لنکڈ ہی ہماری سوچ کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ جیسے ہی آپ ایک چیز سوچتے ہیں، کوئی بھی سوچ لیں، اس کے ساتھ ایک فیلنگ ہوتی ہے، یعنی ہمارے برین کے اندر جو نیورونز ہیں، ان نیورونز کے ایکٹیو ہوتے ہی وہ ہارمون ریلیز کرتے ہیں۔ آپ اچھا سوچیں، برا سوچیں، ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ وہ ہارمون ایک چابی کی طرح ہے، وہ چابی جیسے تالے کو لگاتے ہیں تالا کھل جاتا ہے، اسی طرح وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ چابیاں ہیں۔ وہ چابیاں آگے ہمارے جسم کو پھر اس طریقے سے ایکٹیویٹ کرتی ہیں جس طرح کی وہ چابی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے ٹینشن لی، آپ نے ایک سوچ سوچی ہے اور اس پہ آپ پریشان ہو گئے ہیں، تو کہیں کارٹیزول ریلیز ہوگا، اس سے آپ کے جسم پہ دباؤ آئے گا، فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت ہوگی، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اس طرح ایک چیز ہوئی ہے۔ اچھا مزے کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے بزنس کا لاس ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو لائٹ لیا ہے، زیادہ نہیں سوچا۔ اب دیکھیے گا، آپ نے یہ سوچا ہے کہ بزنس ہے، پرافٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، اٹس اوکے، تو آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ویسی سوچ دی نہیں ہے کہ جس سوچ سے وہ ہارمون ریلیز ہو جو آپ کے جسم کو نقصان دے سکتا ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ ایک دوسرا بندہ ہے جس کا صرف 100 روپے گم ہو گئے ہیں، اور وہ 100 روپے جو گم ہوئے ہیں ان کو اتنا سوچ لیتا ہے کہ اس کی پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہے۔ تو یہ بات آ جا کے سوچ پہ ہی آتی ہے۔ ایکچول میں جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی، نہ آپ کی ہیلتھ کو، نہ آپ کو، نہ آپ کے جذبات کو، کسی بھی چیز کو۔ یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کی باڈی، آپ کے ایموشنز، آپ کے جو سارے یہ پروسیس ہیں، یعنی ڈومینز ہیں، ان کو افیکٹ کرتی ہے۔